بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر ہو سکے تو پیج کو فالو اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ مصر میں غزہ پر عالمی اجلاس میں مغربی ممالک کا اسرائیل کی مذمت سے گریز، عرب ممالک کی اسرائیلی بمباری کی شدید الفاظ میں مذمت۔ اسرائیل کا پھر سے فلسطینیوں کو غزہ چھوڑنے کا الٹیمیٹم، تازہ بمباری میں 55 شہید۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ الٹیمیٹم کے باوجود علاقہ نہ چھوڑنے والوں کو حماس کا حامی تصور کرتے ہوئے نشانہ بنائیں گے۔ اسرائیل کی خان یونس میں بھی بمباری، 12 فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ سے ہزاروں فلسطینی ہجرت کر کے اس وقت خان یونس میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ مصر رافع کراسنگ سے اسرائیلی بمباری سے تباہ غزہ کے لیے 20 امدادی ٹرک روانہ۔ 3000 ٹن امداد لے جانے والے 20 سے زیادہ ٹرک غزہ جانے کے لیے کئی دنوں سے کراسنگ کے قریب کھڑے تھے۔ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ 7 اکتوبر سے پہلے اسرائیلی جیلوں میں تقریباً 5200 فلسطینی قید تھے۔ مہیسا امینی کیس میں ایران میں 2 خاتون صحافیوں کو 35 سال قید۔ عدالت کا کہنا ہے کہ ان خواتین نے امریکہ سے ساز باز کر کے ایران کی قومی سلامتی کے منافی کام کیا۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ انتخابات مؤخر کرانے کا مقصد انتخابات چوری کرنے کا منصوبہ ہے۔ صرف 2 سیاسی جماعتوں کی خواہش پر انتخابات مؤخر نہیں ہو سکتے۔ پاکستانی فنکاروں پر انڈیا میں پابندی کی درخواست بھارتی عدالت نے مسترد کر دی۔ ہائی کورٹ نے درخواست مسترد کرتے ہوئے امن اور ثقافتی ہم آہنگی کو فنکاروں کے ذریعے پھیلانے کی ضرورت پر زور دیا۔ کتابیں پڑھنے کی عادت اور اس کے صحت سے متعلق حیرت انگیز فوائد۔ سمارٹ ڈیوائسز کے دور میں کتابیں پڑھنے کے رواج تیزی سے کم ہو رہے ہیں، جس کے اثرات صحت پر بھی مرتب ہو رہے ہیں، ایسا دوستو ایک تحقیق میں کہنا ہے۔ عدالتی حکم کی تعمیل نہ کرنے پر امریکی سابق صدر ٹرمپ پر $5000 جرمانہ۔ اگر دوبارہ ایسی غلطی کی تو جیل بھیج دیا جائے گا، ایسا عدالت کا کہنا ہے۔ لاہور میں پی ٹی آئی کنونشن پر پولیس کا دھاوا، درجنوں کارکن کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے دفتر کے شیشے توڑ دیے، فلیکس اور پوسٹر بھی پھاڑ دیے۔ ورلڈ کپ میں شعیب اختر نے بابر 11 کو افغان ٹیم سے بھی خبردار کر دیا۔ چنائی میں سپن ٹریک ہوگا اور وہاں کی کنڈیشن افغان ٹیم کے حق میں ہوگی۔ امریکہ میں بھارتی سفارتخانے کے باہر سکھوں کا احتجاج، نعرے مظاہرے۔ امریکہ سے ہردیپ کی تحقیقات میں تعاون کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنے کا بھی مطالبہ کیا۔ سانحہ 9 مئی میں ملوث سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کو متفرق درخواست میں آگاہ کر دیا۔ نواز شریف کا 4 سال بعد رائے گنج میں ناشتہ، مینیو میں حلوہ پوری سری پائی بھی شامل۔ نواز شریف نے اپنے معالج کی ہدایت کے مطابق ہی ناشتہ کیا۔ بشرا بی بی کے بھائی کے گھر اینٹی کرپشن کے چھاپے، اینٹی کرپشن کا مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن جاری۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ 9 مئی میں ملوث اور روپوش افراد کو عام معافی دلانا اب میرا مشن ہے۔ نہیں معلوم چلہ کس جگہ کاٹا، لیکن کوئی تکلیف نہیں دی گئی۔ ہفتے میں 2 بار گوشت کا استعمال شوگر کے خطرات بڑھاتا ہے۔ 36 سال تک جاری رہنے والی اس تحقیق میں امریکہ سے تعلق رکھنے والے 2,16,695 افراد کا مطالعہ کیا گیا۔ براعظم افریقہ میں پایا جانے والا انوکھا درخت جسے کاٹنے پر لہو رسنے لگتا ہے۔ براعظم افریقہ کے استوائی حصے میں رہنے والے لوگ اس عجیب و غریب درخت سے بخوبی واقف ہیں۔ نواز شریف کے استقبال پر استحکام پاکستان پارٹی نے اون چودھری سے وضاحت طلب کر لی۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ اون چودھری کی نواز شریف سے ملاقات کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
نواز شریف کا کہنا ہے کہ میرے دل میں انتقام کی نہیں خوشحالی کی تمنا ہے، سیاسی جماعتیں اور ادارے مل کر کام کریں۔ نون لیگ کا مینار پاکستان کے جلسے میں فلسطینیوں اور کشمیریوں کے لیے قرارداد پیش، اہلیہ اور والدہ کا زخم نہیں بھر سکتا، ایسا نواز شریف کا کہنا ہے۔ عمران خان کی اپنے بیٹوں سے ٹیلی فونی گفتگو، بچے جذباتی ہو گئے، واٹس ایپ ٹیلی فون کال 30 منٹ تک جاری رہی۔ تقریباً 470 فٹ بلندی سے پھینکی گئی گیند پکڑنے کا عالمی ریکارڈ 18 سالہ کیمرون اور ان کے دوست نے یہ ریکارڈ بنانے کے لیے 2 سال تک ٹریننگ کی۔ تیز رفتار چہل قدمی صحت کے لیے زیادہ مفید قرار، 13 سال تک جاری رہنے والی تحقیق میں اوسطاً 57 برس کے 3,91,652 افراد کا معائنہ کیا گیا۔